بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق پر جانے سے پہلے قرآن اندازی فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام نکل آیا۔ تو ایک اونٹ کے کجاوے پر اماں کا بستر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ بنی مستلق میں آپ نے چند دن گزارے، دشمن بھاگ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ چٹیل میدان تھا، چاند کی چاندنی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے کجاوے سے نیچے اتری۔ سارا لشکر صحابہ کا اترا ہوا ہے۔ لوگ اپنی اپنی ضروریات اور قضاء حاجت وغیرہ کے لیے ادھر ادھر چلے گئے تو اماں ایک طرف قضاء حاجت کے لیے چلی گئیں۔ وہاں پہنچی تو تاخیر ہوئی، جس کی وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہونا تھا، اور آپ ہار تلاش کرتی رہیں۔ اتنی دیر ہو گئی کہ قافلہ وہاں سے چل پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کا علم نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جسم دبلا پتلا تھا۔ اس بنیاد پر جنہوں نے کجاوا اٹھایا انہیں پتہ نہ چلا کہ اماں اس میں موجود ہیں یا نہیں۔ انہوں نے سمجھا اماں موجود ہیں، کجاوا اونٹ پر رکھا اور چل دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس جنگل میں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت اور تحمل کا غیر معمولی مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر جانے کی بجائے اسی جگہ بیٹھ گئیں جہاں سے روانہ ہوئی تھیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی غیر موجودگی کا احساس ہوگا تو آپ ان کی تلاش میں اسی جگہ یا تو خود تشریف لائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے۔ قافلوں کا یہ دستور تھا کہ ایک شخص کو قافلے کے پیچھے اس طرح رکھا جاتا تھا کہ قافلے کی روانگی کے بعد وہ یہ دیکھتا ہوا آئے کہ کوئی چیز گری پڑی تو نہیں رہ گئی۔ اس قافلے میں ایک صحابی جن کا نام تھا صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ جب اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی تو انہیں اس سانحے کا علم ہوا۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اس کے بعد اس نے اپنا اونٹ مجھے پیش کیا، میں کجاوے پر سوار ہو گئی اور بعد میں اس کی مہار پکڑی چل پڑے۔ ساری رات اونٹ چلتا رہا، جتنا بھی حصہ رات کا باقی تھا۔ صبح سورج چڑھا، 9-10 بجے کا وقت ہوگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمیں دور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر نظر آیا۔ جس جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا لشکر میں پہنچے۔ مدینہ نہیں ابھی آیا تھا تو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے اونٹ کو بٹھا دیا۔ میں اپنے کجاوے سے نیچے اتری، اتر کر اپنے کجاوے میں جو میرا اونٹ تھا اس میں چلی گئی۔ اس کے علاوہ وہاں کوئی بات نہیں ہوئی۔ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اس واقعہ کو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے ایک بتنگڑ بنا لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تنہا صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کیا ہے۔ ایک دن گزر گیا۔ اگلے دن شام کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ جب باہر کھیتوں میں پہنچی تو ایک نوکرانی جس کا نام ام مستحا ایک صحابی تھے، ان کی اماں ساتھ ہیں، ان کا پاؤں پھسلا تو انہوں نے کہا کہ مستحا تم پر ہلاکت ہو۔ مستحا کے بارے میں ماں نے بد دعا کی۔ اس بد دعا پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مستحا تو تیرا لڑکا ہے اور بدرین میں سے ہے، اس کے لیے تو کیوں بد دعا کرتی ہے؟ ام مستحا نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا تو بڑی بھولی بھالی ہے، تجھے پتہ نہیں کہ جو لوگ تم پر تہمت لگا رہے ہیں ان میں یہ میرا لڑکا بھی شامل ہے؟ تو میں اس خیال میں جا رہی تھی کہ تہمت میں میرا بیٹا کیوں شامل ہے، میرا پاؤں پھسلا اس لیے میں اس کے لیے بد دعا کر رہی تھی تو اماں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اماں کہتی ہے کہ مجھے قضائے حاجت بھول گئی اور میں واپس آ گئی، اور میں نے محسوس کیا کہ کل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں میرے لیے وہ نگاہ مہر و محبت نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس واقعہ کا علم ہوگا۔ کیا الزام تھا؟ تہمت کیا تھی کہ رات کی تاریکی میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آئی ہیں۔ نعوذ باللہ ان کا دامن ٹھیک نہیں ہے۔ ادھر مدینہ میں منافقین نے طوفان اٹھا دیا، چاروں طرف سے من گھڑت خبریں اور بے بنیاد الزام لگائے جانے لگے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پریشان ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تنہا سفر کو غلط رنگ دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر تشریف لے گئیں اور جا کر اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازے میں داخل ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے والد چارپائی پہ بیٹھے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور میری والدہ مصلے پر ہیں، وہ بھی رو رہی ہے۔ میرے والد نے پوچھا کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا کہ میں پریشانی کی وجہ سے آئی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا پریشانی ہماری تو کوئی نہیں ہے، تیری وجہ سے پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے کہ سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا دامن ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا دامن داغدار ہو گیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے۔ مدینہ کی گلیاں ویران ہو گئی۔ مدینہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ کئی دن گزرنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اب تو تیرا باپ مدینے کی گلیوں میں نکل بھی نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ جس کی بیٹی پر تہمت لگی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا میں کیا کروں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے مکان کے اندر والے کمرے میں مصلے پر بیٹھی رو رہی ہیں۔ ایک دو دن گزر گئے۔ دو تین دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا بتاؤ عائشہ رضی اللہ عنہا کہاں ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس دن سے عائشہ رضی اللہ عنہا آئی ہیں وہ تو اپنے اسی حجرے میں موجود ہیں، وہ تو ایک مرتبہ بھی باہر نہیں نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے جہاں عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرمائی۔ ان الفاظ کو بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا اگر واقعی تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، میں بھی تیرے لیے معافی مانگ لوں گا۔ اماں فرماتی ہیں میری چیخیں نکل گئیں، میری زبان پر وہ لفظ جاری ہو گئے۔ میں نے کہا کہ آج میری مثال یوسف کے باپ کی ہے۔ میں اپنے اس دکھ میں یوسف کے باپ کا نام بھول گئی جن کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، جن پر دکھ اور پریشانی بیٹے کی آئی۔ انہوں نے کہا تھا میرا دکھ اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہے کہ اس کا دامن داغدار ہے تو یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں پاک صاف ہوں تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر چلے گئے۔ اماں روتی رہیں۔ اماں سے والد نے پوچھا کیا کرتی ہو؟ تو فرمایا پروردگار کے دروازے پر اپیل کر چھوڑی ہے۔ سجدے میں ساری رات روتی ہے۔ کھانا پینا بند ہو چکا ہے۔ مصلے پہ کہتی ہے اے اللہ میں تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر نہ ہوتی، میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت نہ ہوتی، آج جو مرضی مجھے دنیا کہتی، لیکن آج اے اللہ میں وہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہوں کہ دنیا قیامت تک کیا کہے گی، یہودی کیا کہیں گے، عیسائی کیا کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کیسے داغدار ہو گئی۔ اے اللہ تیرے سوا میری صفائیاں دینے والا کوئی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رو کر یہ بھی کہا کہ اے اللہ میں وہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہوں جو تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر ہوں۔ ایک وقت وہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے تو اے اللہ تو نے 3 مہینے کے بچے سے گواہی دلا دی۔ قرآن کہتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اے اللہ وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو 1 مہینے کا بچہ پنگھوڑے میں بول اٹھا۔ اس نے مریم کی صفائی دی۔ مریم پر تہمت لگی، صفائی بچے نے دی، اور جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو اس کی صفائی بھی 3 مہینے کے بچے نے دے دی۔ اے اللہ میں کیا کروں، میری صفائی کون دے گا؟ اے اللہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوں، آج تیرے سوا میری عزت کا رکھوالا کوئی نہیں۔
میری عزت کے چرچے اور اعلان کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ میں بالغ ہوئی تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری تو نظر بھی بلوغت کے بعد تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، تیرے نبی کے چہرے کو دیکھا۔ اے اللہ کیا میں وہ عائشہ نہیں ہوں کہ جس کے بستر پر تیرا جبرائیل قرآن لے کر آتا تھا؟ آج میرا دامن مدینہ کی گلیوں میں داغدار ہو گیا ہے، تیرے سوا صفائی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے عالم میں مسجد نبوی میں پہنچے تو چونکہ مدینہ میں لوگ اتنی باتیں کر رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے مدینہ میں اعلان کر دیا، لوگو آؤ آج میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم مسجد میں جمع ہو گئے، سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہم آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحقیق کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس سے تحقیق کروں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نکرانی چھوٹی بچی جس کا نام ہے بریرہ، اس کو بلائیں۔ بریرہ تیرے پاؤں کی خاک پہ قربان جاؤں، آج تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی صفائی دینے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، بریرہ کو پوچھا، بریرہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیسا پایا؟ بریرہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے عرصے سے میں یہاں ہوں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا میں ایک غلطی دیکھی ہے اور کوئی نہیں دیکھی۔ غلطی یہ ہے کہ بکری آ کر جب آٹا کھا جاتی ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دامن پر داغ میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ اور وقت گزاریں، پوچھ گچھ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورتیں تو اور بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ہیں، ایک عورت پر تہمت لگ گئی، آپ اسے چھوڑ دیں، کسی اور سے نکاح کر لیں۔ لیکن اس ساری گفتگو کے بعد مسجد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر تم نہیں بولتے، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا خیال ہے تمہارا عمر میری عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہم نے کیا تھا یا اللہ نے کیا تھا؟ کہاں ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح عرش پر ہوا تھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بات ختم ہو گئی۔ جو خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر غلط عورت نہیں آنے دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہمت لگی ہے، صفائی کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے آپ کی رہنمائی ہر بات میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ پروردگار کے سپرد کر دیں اور وحی کا انتظار کریں۔ جب یہ بات فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہی، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب، اللہ تعالیٰ تجھے بہتر بدلہ دے، تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی گرانی کو دور کر دیا۔ یہ بات کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے۔ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہیں ہوں، اب میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہیں اور اس چٹائی پر حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ بیٹھی ہیں، کچھ عورتیں اور بھی بیٹھی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کر کے فارغ ہوئے ہی تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر وحی کے اثار نمودار ہوئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ یہ فیصلے کی گھڑی تھی، ہم حیران ہو گئے، ہمارے پاؤں کے تلے سے زمین نکلنے لگی، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا اعلان ہوتا ہے۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا، عجیب گھڑی تھی، ہم پریشان ہو گئے۔
میری بیوی رومان رضی اللہ عنہا لرزنے لگی کہ ابھی کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن چند منٹوں کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چمک رہا تھا۔ فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صفائی میں قرآن کی 17 آیتیں اتار دی ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چہرے خوشی سے ٹمٹما اٹھے۔ یقین جانو کہ جو لوگ یہ تہمت گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت عذاب آ پڑتا جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔ اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں، یا اللہ آپ کی ہر بات عیب سے پاک ہے؟ یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صفائی میں 17 قرآنی آیات کا اترنا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عظمت تاریخ اسلامی کا حصہ بن گئی۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔